چیزیں مورل کریج اور مورل کیپیسٹی اور اخلاقی جو وزن ہے ان بنیادوں پر اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا ہے. لازم نہیں ہے کہ ہم کثرت میں ہوں, کبھی ہم کو یہ پریشانی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ارکان ہی نہ بنائیں, کارکن ہی نہ بنائیں, کیونکہ امین صاحب نے کہتے ہیں کثرت کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے, کوئی فطری رفتار سے آگے بڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے, وہ یہ کہ فتح, تحریک اسلامی کو کب فتح ملے گی اس کا کوئی ڈیٹ متعین نہیں ہے. فتح اور شکست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم جب آتا تب ہوتا ہے. صرف ہماری ذمہ داری ہے کام کرنا, میدان میں اترنا. ہم میدان میں اتریں اور کام کریں. قرآن بتاتا ہے کہ بِإِذْنِ اللَّهِ فَحَزَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, شکست ان کو نصیب ہوئی جالوت کی ٹیم کو اللہ کے اذن سے. اللہ کا فیصلہ جب آتا ہے تو فتح اور شکست کے فیصلے ہوتے ہیں. ہمارا کام ہے صرف ایکٹیو رہنا میدان میں. ہم ایکٹیو رہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لے لیتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہم کو ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے. پھر اس میں ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جالوت کو قتل کیا. جالوت بہت بڑا بادشاہ جو عمالقہ جو کہتے ہیں, بہت کبھی جسہ اور بہت تگڑے قسم کے اور جنگجو مزاج کے لوگ تھے. ان کو مارا کس نے؟ اس پوری ٹیم کو ہرایا. اور جالوت کو کس نے قتل کیا؟ داؤد نے قتل کیا. اللہ تعالیٰ نے کس سے کام لیا؟ ایک 16 سال کے نوجوان سے کام لیا, حضرت داؤد کی عمر. تو اب جو دنیا میں تحریک چل رہی ہے اس میں بھی جو بڑے بڑے جالوت ہیں وہ مریں گے آپ کے تیر سے. آپ نوجوان اگر اٹھیں گے اور آپ وہ کام کریں گے, آپ کی نظریاتی قوتیں, آپ کی رائٹنگ اسکلس, آپ کا انٹلیکچوئل کیپیسٹی, اور آپ اگر میدان میں آئیں گے تو یہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی قوتوں کو شکست عطا کرے. اس لیے کہ اس کے قانون میں عمر کوئی قید نہیں ہے. تو کام لینا چاہے تو اللہ تعالیٰ داؤد سے کام لے سکتا ہے جو 16 سال کی عمر کا نوجوان ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ بھی بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. اور یہ لازم نہیں ہے کہ بڑے ہی لوگوں کے ہاتھوں سے کام ہو, چھوٹے لوگوں کے سے, عمر میں جو لوگ چھوٹے ہیں ان سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. حضرت داؤد سے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا حضرت داؤد کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت اور منصب سے سرفراز کیا. علم, حکمت اور منصب جو ہے قربانی سے ملنے والی چیزیں ہیں, خاندان سے نہیں ملتی. تو آدمی کو علم ملتا ہے, حکمت کا نور ملتا ہے اور منصب ملتا ہے تو قربانی کی وجہ سے. حضرت داؤد نے بہت بڑا کام کیا, بڑی شجاعت کے ساتھ, دلیری کے ساتھ جنگ میں انہوں نے حصہ لے کر جالوت کو قتل کیا. تو اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا, علم بھی دیا, حکمت سے بھی سرفراز کیا اور بڑی مملکت بھی عطا کی. تو معلوم ہے کہ دنیا میں لوگوں کو اونچا مقام ملتا ہے ان کی قربانیوں سے اور ان کے کنٹریبیوشن سے. اگر ہم کوئی چیز کنٹریبیوٹ ہی نہ کریں پھر بھی لوگ ہم کو بہت بڑا انٹلیکچوئل مانے, پھر بھی ہم کو بہت بڑا آدمی مانے, ایسا نہیں ہو سکتا دنیا میں. آپ کا جتنا کنٹریبیوشن ہے اتنا ہی دنیا میں ریکگنیشن ملتا ہے. کنٹریبیوشن نہیں ہے تو ریکگنیشن بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی نا حضرت داؤد کے بارے میں یہ. اب عربی کے جو نقطے مولانا وغیرہ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ فا حضمہم, اللہ تعالیٰ نے پس اس کے بعد, یعنی یہ واقعہ ہوا تو ایسا ہوا. داؤد نے یہ کام کیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت اور سلطنت اور علم و حکمت عطا کیا. پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ ہر شر سے خیر کا پہلو نکلتا ہے. یہ بھی اس میں نقطہ ملتا ہے. بابری مسجد شہید ہوئی, 9/11 کا واقعہ ہوا, یقیناً یہ امت کے لیے بڑا شر ہے, لیکن اس کے اندر سے خیر کے پہلو جو نمودار ہوئے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9/11 کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے, قرآن کی کاپیاں عام ہونے لگی. یہ سبھی باتیں آتی ہیں نیٹ میں, مضامین میں آتی ہیں. اور اگر ایسا نہ بھی ہو, نیٹ میں مضامین میں جو باتیں آتی ہیں وہ نہ بھی ہو, تو خود آپ کو بھی اندازہ ہے کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد امت کے اندر ایک نئی اویکننگ آئی, نیا اتحاد آیا, جوش جذبہ آیا, شعور بیدار ہوا. تو ہر شر کے اندر سے اللہ تعالیٰ خیر کا پہلو نکالتا ہے. یہ اور اس طرح کے بہت سے نقطے اگر آپ غور کرتے ہیں تو آج کے زمانے کے لیے آپ کو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور آیت کا مطالعہ کر کے بات کو ختم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سورہ نساء اٹھائیے, آیت نمبر 118. سورہ نساء آیت نمبر 118, 119. چلیے سر کوئی اور ادھر سے بولیے, ان آیتوں کا ترجمہ پہلے پڑھ کر سنائیے.
118 لعنہ اللہ سے ہے نا؟ کریکٹ ہے؟ ہاں کون بولیں گے ان آیتوں کا ترجمہ بولے؟ جی بولیے. یہ دوسری مثال ہے کہ ہم اسے زمان و مکان میں کیسے سمجھیں. ایک تو ہم نے دیکھا طالوت اور جالوت کا واقعہ، اسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں آج کی سچویشن میں. یہ دوسری مثال ہے، اس سے ہماری بات ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی شیطان پر، اور شیطان نے کہا وقال لا تتخذن من عبادی، تیرے بندوں کو میں ہر طرف سے میں ان کو بھٹکاتا رہوں گا. ہاں ان کو گمراہ کروں گا. ہاں ان کی خواہش بڑی عربی پڑھے تھے کہ دوسرے کی مدد کر سکیں آپ. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. ٹھیک ہے، بس 4 چیزیں ہیں اس میں. اس کا ترجمہ کر دیجیے. شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کا پورا مشن 4 پوائنٹ پروگرام ہے. جیسے آپ کی پالیسی پروگرام کتنے ہیں؟ ایسا ہی ہو گیا 16 ہے، 4 ٹائم زیادہ ہیں آپ سے ٹکر لینے کے لیے. وہ 4 پوائنٹ پروگرام دیتا ہے. دیکھیں اس کا 4 پوائنٹ کیا ہے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا لوگوں کو. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں لوگوں کو آرزوں میں، خواہشات میں، سنہرے خواب دکھا کر مبتلا کروں گا اس میں. پھر اس کے بعد وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ میں ان کو حکم دوں گا اور وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. اور فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر کریں گے. یہ اس نے چیلنج کیا جب جا رہا تھا کتنے سال پہلے، جب حضرت آدم کی پیدائش ہوئی. حضرت آدم کی پیدائش کا بھی ہم نہیں جانتے، مان لیجیے 10,000 سال 20,000 سال پہلے یہ آئے تھے. گویا کہ اس وقت کی بات ہے، 20,000 سال پہلے کی پرانی بات ہے. کلیئر ہے نا کہ شیطان جب جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اس نے کہا مجھے موقع دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آرزوؤں میں مبتلا کروں گا. پھر وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. پھر اس کے بعد یہ کہ وہ تغیر خلق کریں گے. بہت سمجھ میں آ گیا. کلیئر ہے کہ صاحب اس نے بتایا کہ آدم کو سپیریارٹی نہیں ہے، مجھ پر فوقیت نہیں ہے، اور اگر تو نے بنایا ہے تو میں اسے گمراہ کر کے چھوڑوں گا آدم کی اولاد. بات سمجھ میں آ گئی. پھر اسے آپ زمان و مکان سے آزاد کر لیتے ہیں. تو عرب کے قریش پر یہ آیتیں چسپاں ہوتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ماننے کے بجائے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے. ان کو گمراہ کیا شیطان نے، اور ان کو جو ہے جنگ بدر میں جب جا رہے تھے تو آرزوں میں مبتلا کیا. کہا کہ آج خاتمہ کر دیں گے محمد کا بھی، ان کی پوری سلطنت کا بھی، تاکہ پھر جو ہے نہ مستا رہے، نہ بانس رہے، نہ بجے بانسری، ختم کر دیں گے. ایک نیک امید کے ساتھ، ایک بڑی خواہشات کے ساتھ یہ خواب لے کر وہ لوگ گئے تھے. یہ ان پر اپلائی ہوتا ہے نا، یہ ساری چیزیں ان پر اپلائی ہو جاتی ہیں. لیکن اسے آپ زمان و مکان سے آزاد کر دیں تو آپ دیکھیں کتنے نئے نکتے نکلتے ہیں. پھر شیطان گمراہ کرتا ہے. گمراہ کرنے کا مطلب ہے فطرت کے راستے سے ہٹانا. گمراہ کرنا راستہ گم کرنا، یہی نا گمراہ. راہ کا مطلب ہے راستہ، گم بولے تو گم کر دینا، سیدھا راستے سے ہٹانا. سیدھا راستہ فطرت کا راستہ ہے. فطرت کے راستے سے ہٹاتا ہے شیطان. کیسے ہٹاتا ہے؟ میں ایک تو مثال دیتا ہوں سمپل، آج اسے اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. شیطان کیسے انسان کی جو فطرت کی جو راہ ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت آدم کو جب دنیا میں مطلب وہ جنت میں جو آزمائش ہوئی، اس میں شیطان کا ایک کارنامہ یہ تھا کہ ننگا کر دیا، لباس اتروا دیا. شیطان کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے انسان کو ننگا کرنا. بڑی خواہش ہوتی ہے اس کی کہ انسان کو جو ہے لباس سے آزاد کر دیا جائے. یہ شیطان کی خواہش ہے. کیسے گمراہ کرتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ٹھیک لوگوں کو ننگا کرتا ہے. جو ٹرائبس کے لوگ ہوتے ہیں انڈمان وغیرہ میں نے دیکھا، جاروا ہے اور سینٹینل ہے اور بہت سے جو وہ لوگ ہوتے ہیں. کہاں ہے آپ تھے وہاں؟ اس لیے آپ کمیونیکیٹو ریلیشن شپ کے جواب دیے. تو معلوم ہوا کہ اس نے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو ٹھیک ننگا کیا ہے. اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، وہ ننگے ہی رہتے ہیں. اور شرم حیا نام کی کوئی چیز ان کے پاس ہے ہی نہیں. جب سب ایک حمام میں سب ننگے ہوں تو پھر شرم کہاں سے آئے گی؟ سب کے درمیان ایک آدمی ننگا ہو جائے تو شرم آئے گا. سب ننگے ہوں تو کوئی شرم نہیں. ایک تو ٹھیٹ ننگا کرتا ہے. دوسرا شیطان کیا کرتا ہے؟ مذہب کے نام پر ننگا کرتا ہے. آدمی ٹھیٹ ننگا نہیں ہو تو ویسے ہی ننگا نہیں ہونا چاہتا، مذہب کے نام پر ننگا کرتا ہے. جیسے جین میں سب سے متقی انسان وہ ہے